الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ اذلۃ علی المؤمنین عزۃ علی الکافرین یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم ذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ واسع علیم۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون ومن یتول اللہ ورسولہ والذین آمنوا فإن حزب اللہ هم الغالبون۔ اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک من زانت بہ البصر۔ قرآن حکیم ایک ازلی و ابدی حقیقت ہے اور دنیا کا کوئی ایسا موضوع نہیں، حالات کی کوئی ایسی کروٹ نہیں، واقعات کی کوئی ایسی کڑی نہیں جو قرآن حکیم میں زیر بحث نہ آئی ہو۔ یہ اللہ کا کلام ہے اور آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے سے لے کر قیامت تک ہر حقیقت کی نشاندہی کرنا اسی کا منصب جلیلہ ہے۔ آج جو حالات ہم دیکھ رہے ہیں، بین الاقوامی حالات کے تناظر میں جو صورتحال ہے، جو کردار مسلمان کہلوانے والوں کا ہے اور جس طرح کے حالات انہیں پیش آ رہے ہیں، اس کی منظر کشی بھی اس آیہ کریمہ میں کر دی گئی ہے۔ چھٹے سپارے میں سورہ مائدہ کی یہ آیہ کریمہ سارے حقائق کھول کر ارشاد فرماتی ہے۔ بات ہو رہی ہے ان لوگوں سے جو ایمان کا دعویٰ رکھتے ہیں، خود کو مسلمان کہلواتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان والے ہو، من یرتد منکم عن دینہ، اگر تم میں سے یا تم لوگ اپنے دین سے پھر جاتے ہو، دین کو چھوڑ دیتے ہو۔ یاد رہے ارتداد کا مطلب ہوتا ہے کلی طور پر دین کو چھوڑ دینا۔ یہ تو کفر کے درجے میں چلا جاتا ہے، لیکن ایک درجہ یہ بھی ہے کہ بندہ زبانی تو کہتا رہے میں مسلمان ہوں، لیکن اس کا عمل کافروں جیسا ہو۔ تو عند اللہ جو نتائج مرتب ہوتے ہیں وہ اعمال پر ہوتے ہیں، زبانی دعوے پر نہیں ہوتے۔ اگر اس کا کردار کافروں جیسا ہوگا تو بے اعتبار اپنے کردار کے وہ بھی مرتد ہے۔ اور اگر آج کی دنیا میں ہم دیکھیں تو ہمارا کردار کیا ہے؟ معیشت سودی ہے اور سود پر اللہ کریم کا حکم ہے کہ جس نے سود نہ چھوڑا
اس نے گویا اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ کیا ہے۔ فَآذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اب جو اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ کرتا ہے اس پر کیا مرتد کا حکم نہیں لاگو ہوگا؟ اسی طرح آپ شہروں میں، بازاروں میں، گلیوں میں پھر کر دیکھیں، کتنے چہرے آپ کو دیندار نظر آتے ہیں، کتنی خواتین آپ کو باپردہ نظر آتی ہیں، کتنے لوگ ہیں جو اسلامی احکام سے واقفیت رکھتے ہیں۔ اکثریت کو آپ کفار سے مشابہ پائیں گے۔ علامہ مرحوم نے کہا تھا کہ وضع میں تم ہو نصارہ اور تمدن میں ہنود، یعنی تمہاری شکل عیسائیوں جیسی ہے اور تمہارا رہن سہن اور رسم و رواج ہندوؤں کا ہے۔ وضع میں تم ہو نصارہ اور تمدن میں ہنود، اور یہ مسلمان جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود، یعنی خود کو مسلمان کہتے ہو لیکن تمہیں دیکھ کر اور تمہارا کردار دیکھ کر یہودی بھی شرمندہ ہو جائیں۔ دنیا کی سب سے گری ہوئی قوم، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ مغضوب قوم یہود ہے، لیکن مسلمان کا کردار اس عہد میں اس سے بھی گر چکا ہے۔ کتنے ہیں جو وعدہ کر کے پورا کرتے ہیں، کتنے ہیں جو سچ بولتے ہیں، کتنے ہیں جو اللہ کی عبادت بجا لاتے ہیں، احکام شرعی کا احترام کرتے ہیں۔ ہر چیز اگر کچھ باقی بھی ہے تو اس ایک رسم ہو گئی ہے، ایک رواج رہ گیا ہے۔ رواج میں اور عمل میں بڑا فاصلہ ہوتا ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو محبت الہی سے بے قرار ہو کر سربہ سجود ہوتے ہیں۔ اکثریت جو نماز ادا ہی نہیں کرتی اسے تو چھوڑ دیجئے، لیکن ہم جو ادا کرتے ہیں ہم پر بھی ایک بوجھ ہے، ہم اسے بوجھ سمجھ کر دیکھا دیکھی اٹھتے بیٹھتے رہتے ہیں۔ کیا رب کریم کو ہمارا اٹھانا بٹھانا منظور ہے؟ ہرگز نہیں، بلکہ اسے تو وہ درد دل چاہیے جو اس کے جمال کا طالب ہو، اسے تو وہ تڑپ چاہیے جو اس کے قرب کی متلاشی ہو، اسے تو وہ آرزو چاہیے جو اس کی ذات سے اسی کو مانگے، اسے تو وہ جان چاہیے جو اس کے حبیب پر نچھاور ہو سکے، اسے تو وہ جذبہ چاہیے جو قربان ہو سکے اس کے ارشادات پر، اس کے نبی کے احکام پر، اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت پر۔ اگر اس معیار سے دیکھا جائے تو کتنے لوگ نکلیں گے؟ رب جلیل فرماتے ہیں کہ یہ جو آثار ہیں مسلم دنیا میں، یہ تو ارتداد کے ہیں، دین سے پھر جانے کے ہیں، دین کو چھوڑ دینے کے ہیں۔ لیکن کیا یہ جو ہم برائے نام مسلمان ہیں ہمارے چھوڑ دینے سے دین ختم ہو جائے گا؟ فرمایا نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ، اللہ کریم ان قریب ایسے لوگ پیدا کر دے گا۔ وہ شاعر نے کہا تھا، اس کا کیا ہے تم نہ سہی تو چاہنے والے اور بہت، اس کا کیا ہے تم نہ سہی تو چاہنے والے اور بہت، ترک تعلق کرنے والوں تم تنہا رہ جاؤ گے۔ وہ فرماتا ہے میں ایسے بندے پیدا کر دوں گا
یحبہم و یحبونہ، جن کو میں جن سے محبت کروں گا اور وہ مجھ سے محبت کریں گے۔ بڑا عجیب کلیہ ارشاد فرمایا کہ بندے کو پہلے اللہ کی محبت جیتنی پڑتی ہے، اور اللہ جس سے محبت کرتا ہے اس کو توفیق ہوتی ہے کہ وہ اللہ سے محبت کرے۔ بڑا فلسفہ ہی سارا بدل گیا جو ہمارے تصور میں ہے کہ ہم اللہ سے محبت کریں، ہم نہیں کر سکتے، وہ ہم سے محبت کرے، پھر ہمارے دل میں اس کی محبت پیدا ہو سکتی ہے۔ اور اب ہم کیا کریں کہ اللہ ہم سے محبت کرنے لگے؟ یہ تو سارا فلسفہ ہی بدل گیا، جبکہ ہمارے پاس ہمارا مبلغ جو تصویر اللہ کی بناتا ہے اور جو تصور ذات باری کا ہمیں دیتا ہے وہ تو بالکل ایسا ہے کہ ہر بندہ یہ سمجھ بیٹھا ہے کہ اللہ ایک ایسی طاقت ہے جو میری طاق میں بیٹھا ہے کہ کہیں اس کا پاؤں پھسلے اور میں اسے پکڑ کر سزا دوں اور اسے ماروں اور اسے تباہ کر دوں۔ جب کسی ہستی کے بارے تصور ہی ایسا دیا جائے کہ بھئی اس کے قابو آ گئے تو وہ تمہیں تباہ کر دے گا، تو اس سے محبت کون کرے گا؟ اللہ کا یہ تصور نہ قرآن نے دیا، نہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا، بلکہ اللہ کا تصور جو کتاب اللہ نے دیا، جو آقا نامدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، وہ یہ ہے کہ جسے کوئی بھی نہیں چاہتا، جسے کوئی بھی نہیں جانتا، جسے کوئی بھی نہیں پوچھتا، اللہ کو وہ بندہ بھی عزیز ہے۔ جو گناہوں میں لتھڑ گیا، جو کفر کی ذلت میں گر گیا، جو شرک میں گرفتار ہو گیا، اللہ کو وہ بھی عزیز ہے۔ شرط صرف یہ ہے کہ وہ چھوڑ چھاڑ کر سب کچھ اللہ کی طرف چل پڑے تو اللہ اسے دوڑ کر لپک لیتا ہے۔ ساری زندگی گناہ میں گزار دی، ساری زندگی برائی میں گزار دی، شکل سے اچھا نہیں ہے، کردار سے اچھا نہیں ہے، لیکن جب کبھی جہاں کھڑا ہو کر کہہ دے کہ اے اللہ میں غلطی پر تھا، میں تیرے حضور حاضر ہونا چاہتا ہوں، تو حضور فرماتے ہیں اللہ وہیں سے اسے لپک لیتا ہے۔ اور یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، توبہ اگر خلوص دل سے ہو تو گناہوں کو بھی نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ وہ گناہ کرتا رہا، اسے گناہوں کے بدلے نیکیاں عطا کر دیتا ہے۔ رب جلیل کا یہ تعارف، رب جلیل کی یہ تعریف، رب جلیل کی یہ معرفت عام آدمی کو سمجھائی جائے تو وہ کیوں نہ اس ہستی سے محبت کرے جو اس کے گناہوں پر بھی پردہ ڈالتا ہے، اسے رسوا نہیں کرتا، جو اس کی کوتاہیوں پر اسے رزق دیتا ہے، اسے بھوکا نہیں چھوڑتا، جو اس کی ہزار برائی کے باوجود اسے زندگی کی نعمت سے محروم نہیں کرتا، جو اس کی لاکھوں برائیوں کے باوجود اس کا انتظار فرماتا ہے کہ کبھی واپس آ جائے، جو اپنے عاجز، محتاج، حقیر، گناہگار اور کفر و شرک میں مبتلا بندوں کو اپنی بارگاہ میں بلانے کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرماتا ہے، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرماتا ہے کہ جو ان کو ایذا دیتے ہیں وہ ان کے لیے دعا فرماتے ہیں۔ کیسا کریم رسول مبعوث فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف میں تشریف لے گئے، سرداران طائف نے نہ صرف انکار کیا بلکہ بچے پتھر دے کر پیچھے لگا دیے اور آپ پر پتھروں کی بارش کر دی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بچتے بچاتے ایک باغ میں آپ سستانے کے لیے رکے، اور عالم یہ تھا کہ پتھروں سے زخم آئے اور خون مبارک جاری ہوا وجود اطہر سے، اور نالین مبارک پائے مبارک میں چپک گئے تھے، خون جم گیا تھا بہہ بہہ کر نالین مبارک میں، اور جوتے اترنا مشکل ہو گئے تھے۔ رب کریم کی غیرت کو جوش آیا،
آپ نے ملک الجبال کو حکم دیا، جو فرشتہ پہاڑوں پہ مقرر ہے، اسے حکم دیا کہ انہوں نے میرے حبیب پر پتھر پھینکے ہیں۔ طائف کے گرد بڑے بڑے پہاڑ ہیں، تم یہ پہاڑ اٹھا کر ان پر پھینک دو، انہیں سمجھ آ جائے کہ پتھر کیسے پھینکے جاتے، لیکن میرے نبی کی اجازت سے ایسا کرنا۔ وہ فرشتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ اسی زخمی حالت میں تشریف فرما ہیں، پیاس سے لب مبارک سوکھ رہے ہیں، زخموں سے ٹیسیں اٹھ رہی ہیں۔ ملک الجبال نے آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ آپ کی اجازت درکار ہے، یہ طائف کے گرد جو بڑے بڑے پہاڑ ہیں میں اٹھا کر اس بستی پر پھینک دوں گا۔ آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے اور فرمایا، اے اللہ انہیں ہلاک نہ کر، اللہم اہد قومی، اگر کرنا چاہتا ہے تو انہیں ہدایت دے دے۔ انہوں نے جو پتھر پھینکے ہیں وہ اس لیے پھینکے فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، یہ مجھے جانتے نہیں ہیں، یہ مجھے، میری عظمت کو، میری رسالت کو، میرے مقام و مرتبے سے ناواقف ہیں۔ یہ اپنے ایک پڑوسی کو پتھر مار رہے ہیں کہ مکہ مکرمہ کا ایک قریش کا فرزند آیا ہے اور وہ ہم سے بات منوانا چاہتا ہے، تو یہ اس کو پتھر مارے، یہ محمد الرسول اللہ کو تو جانتے ہی نہیں، جانتے ہوتے تو پتھر نہ مارتے، اور اگر یہ مار ہی رہے ہیں تو شاید ان کی نسل سے جو کچھ لوگ پیدا ہوں جو تیرے نبی کی خدمت کریں، تیرے نبی کی بات مانیں، تیرے نبی کی اطاعت و غلامی کریں۔ یعنی اندازہ کیجئے ایسا کریم رسول مبعوث فرمایا جو ایذا دینے والوں کے لیے دعا فرما رہا ہے۔ تو مسئلہ آ کر محبت پہ اٹک گیا۔ محبت ہے کیا شے؟ اس کی بڑی تشریحات کی گئی۔ شعراء نے اپنے شعروں میں، فلاسفہ نے اپنے فلسفے میں، انشاء پردازوں نے اپنی انشاء میں، اور نقادوں نے اپنی تنقید میں، تفسیر لکھنے والوں نے اپنی تفاسیر میں، اور دلائل دینے والوں نے اپنی دلیلوں میں بہت سے انداز بیان کیے ہیں۔ محبت یہ ہے، محبت یہ ہے، محبت یہ ہے، لیکن سب کو جمع کر لیا جائے، مختصراً بندہ جاننا چاہے محبت ہے کیا، تو سادہ سے الفاظ میں ایک ایسا رشتہ جو کسی ہستی سے بن جائے تو پھر سب کچھ اسی پر لٹا دینے کو جی چاہے، یہ محبت ہوتی ہے۔ محبت کچھ لینے وصول کرنے کا نام نہیں ہے۔ فَإِنَّ الْمُحِبَّ لِمَن يُحِبُّ مُطِيعُ، ایک عرب شاعر کہتا ہے کہ محبت کرنے والا جس سے محبت کرتا ہے اس کا بندہ بے دام بن جاتا ہے، اس کا غلام بن جاتا ہے، اس کی اپنی پسند نہیں رہتی، اسے وہی چیز پسند ہوتی ہے جو محبوب کو پسند ہو، اسے وہی کام پسند ہوتا ہے جو محبوب کو پسند ہو، وہ وہی کرتا ہے جو محبوب چاہے۔ فَإِنَّ الْمُحِبَّ لِمَن يُحِبُّ مُطِيعُ، وہ اس کا فرما بردار بن جاتا ہے۔ اب یہ محبت، یہ جذبہ کہ اللہ کریم سے ہمارا ایسا تعلق پیدا ہو جائے تو اللہ کریم فرماتا ہے پہلے میں محبت کرتا ہوں، یحبہم، ان لوگوں سے میں محبت کرتا ہوں، ویحبونہ، پھر وہ مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ بندے کی تو مجال ہی نہیں ہے کہ اس کی ذات کو سوچ سکے، بندے کی سوچوں سے بالا تر ہے اس کی ذات۔ اب وہ محبت کرے جس سے جواب میں وہ بندہ اس سے محبت کرے گا، وہ محبت کیسے کرے؟ قرآن حکیم میں
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ارشاد فرمایا گیا کہ میرے حبیب ان لوگوں کو بتاؤ، اعلان کر دو، اگر تم اللہ کی محبت چاہتے ہو، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ کی محبت چاہتے ہو، فاتبعونی، تو میری غلامی اختیار کر لو، یحببکم اللہ، تم اللہ کے محبوب بن جاؤ گے۔ اگر تم اللہ کی محبت چاہتے ہو، ان کنتم تحبون اللہ، اگر اللہ کی محبت چاہتے ہو، فاتبعونی، تو محمد الرسول اللہ کی غلامی کر لو۔ جو جتنا حضور کا غلام ہوگا وہ اتنا اللہ کو محبوب ہوگا، اور جب اللہ تم سے محبت کرے گا تمہارے دل میں بھی عشق الہی کی چنگاری بھڑک اٹھے گی، پھر تم بھی اللہ سے محبت کرنے لگ جاؤ گے۔ یہاں یہی ارشاد فرمایا کہ اگر تم دین کو چھوڑ دو گے، اگر تمہارا کردار دین کے خلاف ہوگا تو میں قادر ہوں، دین ختم نہیں ہوگا، ایسے لوگ پیدا کر دوں گا جو مجھے محبوب ہوں گے، جو میرے نبی کے غلام ہوں گے، جو میرے نبی کی اداؤں پہ اپنی جانیں نثار کرنے والے ہوں گے، اور میں ان سے محبت کروں گا، وہ مجھ سے محبت کریں گے۔ یحبہم ویحبونہ، ان کی نشانیاں، ان کی پہچان کیا ہوگی؟ فرمایا اذلۃ علی المؤمنین، مومنین کے لیے وہ بڑے نرم دل ہوں گے، وعزۃ علی الکافرین، اور کافروں کے لیے بڑے سخت جان ہوں گے۔ یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم، وہ اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے اور کسی پراپوگنڈے سے متاثر نہیں ہوں گے۔ لومۃ لائم کیا ہے؟ عہد حاضرہ میں اس کی تعبیر آج کا پراپوگنڈا ہے، اور آپ خوب جانتے ہیں کہ دنیا میں سب سے بڑا ہتھیار پراپوگنڈا ہے۔ جسے اس کا بل آ گیا، جسے اس کا طریقہ آ گیا، وہ دنیا کو تہوبالا کر دیتا ہے۔ آپ کو پتا ہے ہٹلر کی فتوحات جو پے در پے ہوتی تھی، ان میں سب سے بڑا ہتھیار پراپوگنڈا ہوتا تھا، جھوٹ ہوتا تھا۔ مثلا ہٹلر کی افواج کسی شہر کا محاصرہ کر لیتی تو اعلان کر دیتا، جرمنی ریڈیو پہ خبر آ جاتی کہ فلاں شہر والوں نے ہتھیار ڈال دیے، پوری دنیا کو اطلاع کر دی جاتی، پوری دنیا پہ خبر پھیل دی جاتی فلاں شہر فتح ہوگا، الگ شہر فتح نہیں ہوتا تھا۔ اس پراپوگنڈے کا یہ اثر ہوتا کہ جب اس شہر میں خبریں پہنچتی کہ باہر کی دنیا تو اب ہماری خبر نہیں لے گی، سب نے سمجھ لیا کہ شہر والوں نے ہتھیار، تو واقعی شہر والے بھی ہتھیار ڈال دیتے اور تیسرے دن وہ فتح ہو جاتا۔ گوئبلز وزیر تھا ہٹلر کا، اور اس کا مقولہ ہے، اس نے کہا تھا کہ جھوٹ بولو اور اتنی بار بولو کہ اگلے کو سچ کا گمان ہونے لگے۔ اس گوئبلز کے جھوٹ نے، ہٹلر کے پراپاگنڈے نے بے شمار دنیا مسخر کر لی اور فتح کر لی۔ لیکن یہ لوگ جو ہوں گے، جو اللہ سے محبت کرنے والے ہوں گے اور جو اللہ کے محبوب ہوں گے، فرمایا لا یخافون لومۃ لائم، کسی پراپاگنڈے سے متاثر نہیں ہوں گے، کسی کی باتوں سے نہیں ڈریں گے۔ لوگ کیا کہتے ہیں انہیں بھی یہ ڈر ہوتا ہے، لوگ کیا کہیں گے۔ وہ بندے یہ نہیں سوچیں گے لوگ کیا کہیں گے، وہ سوچیں گے کہ اللہ کریم میرے اس کردار سے راضی ہوگا یا ناراض ہوگا، ناراض ہوگا چھوڑ دیتے ہیں، راضی ہوگا تو کرتے ہیں۔ یعنی اللہ کے بندوں کی یہ کوالٹی سب کے سامنے آ جاتی ہے کہ جب عمل کا وقت آتا ہے تو وہ یہ نہیں سوچتے لوگ کیا کہیں گے، وہ یہ سوچتے ہیں کہ میرے اللہ کا حکم کیا ہے، میرے نبی کا حکم کیا ہے، میرے لیے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا تجویز فرمایا، وہ کر گزرتے ہیں، لوگوں کا جو جی چاہے کہہ لیں۔
قیامت کو لوگوں کے سامنے جواب نہیں دینا، جس کے سامنے جواب دینا ہے وہ کیا کہتا ہے، وہ کیا فرماتا ہے۔ اور پھر فرماتا ہے ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ تو اللہ کا کرم ہے، اور اس کے کرم کی بات نہ پوچھو، اس کا کرم بس اس کا کرم ہے، اس کے کرم کی بات نہ پوچھو، اس کا کرم بس اس کا کرم ہے، اس کے کرم کی بات نہ پوچھو۔ وہ جب کرم کرتا ہے، وہ جب مہربانی فرماتا ہے، جب اس کا فضل ہوتا ہے تو دنیا بدل جاتی ہے، دل بدل جاتے ہیں، مزاج بدل جاتے ہیں، سوچیں بدل جاتی ہیں، افکار بدل جاتے ہیں، کردار بدل جاتا ہے۔ واللہ واسع علیم، اللہ بہت وسیع قدرت والا اور اپنے علم والا ہے، وہ بڑی کشائش والا ہے، اس کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے، وہ بہت واسع ہے اور ہر بات کو، ہر چیز کو جانتا ہے، علیم ہے۔ پھر فرمایا ایک بات یاد رکھ لو، تم اگر اللہ کے احکام کو چھوڑتے ہو لوگوں کے لیے، لوگوں کی دوستی کے لیے، لوگوں کی باتوں سے بچنے کے لیے، تو یاد رکھو تمہارا کوئی دوست نہیں ہے۔ انما ولیکم اللہ، تمہارا سب سے بڑا دوست اللہ ہے۔ اب اندازہ کیجئے اس تصور کا جو ہمارا واعظ ہمیں دیتا ہے، جو ہمیں اللہ سے ڈراتا ہے اور خوفناک صورتحال پیدا کر دیتا ہے۔ اللہ تو فرماتے ہیں میں تو تمہارا سب سے بڑا دوست ہوں، تمہارا دوست ہی میں ہوں یا میرا رسول ہے، میرا حبیب تمہارا دوست ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کہ تم گناہ کرتے ہو تمہاری بخشش کی دعا کرتا ہے، تم خطا کرتے ہو وہ تمہیں واپس لانے کی تدبیریں کرتا ہے، تم دور بھاگتے ہو وہ تمہیں قریب لانے کے لیے ہر وقت کوشاں ہے۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، تم بات ادا کرتے ہیں وہم راکعون، اور سر تسلیم خم کیے ہوئے ہیں اللہ کی رضا پر۔ اگر دوستی کا بھروسہ کرنا ہے تو ان لوگوں پر کرو، اللہ پر کرو، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر کرو، پھر تمہیں وہ لوگ میسر آ جائیں گے جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور اللہ کے ہر حکم پر ان کا سر تسلیم خم ہے۔ اور پھر فرمایا یاد رکھو وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جس نے اللہ سے دوستی کر لی اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے دوستی کر لی، اور وہ ایمان لایا، اور جو لوگ ایمان لائے، والذین آمنوا، اللہ کے رسول کی دوستی کیا ہے؟ ان حقائق پر سچے دل سے یقین کر لینا جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں۔ فرمایا تو یہ اللہ کی فوج ہے، فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، اور ہمیشہ دنیا میں یہ غالب رہے گی، یہ فاتح رہے گی، کوئی اس کو تسخیر نہیں کر سکتا، کوئی اسے شکست نہیں دے سکتا، کوئی اس پر حکمرانی نہیں کر سکتا، کوئی اسے اپنا غلام نہیں بنا سکتا، اس لیے کہ فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، اللہ کی جماعت ہمیشہ غالب رہے گی۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہمیں شکوہ تو یہ ہے کہ ہم دنیا بھر میں مغلوب ہیں۔ قرآن وعدہ کرتا ہے کہ اگر تم مومن ہو تو تم غالب رہو گے۔ پھر ہمیں اپنا
افکار کا اور اپنے کردار کا جائزہ لینا ہوگا کہ ہم کتنے اللہ کے ہیں، کتنے محمد الرسول اللہ کے ہیں، اور کتنا کردار ہم نے کافروں کا اپنا لیا ہے۔ ہماری زندگی میں عمل دخل اللہ کے حکم اور اللہ کے نبی کی سنت کا ہے، یا ہماری زندگی، ہماری صبح و شام، ہماری سوچ، ہمارے تعلقات، ہماری خرید و فروخت، ہمارا لین دین کہیں کافروں کی طرح کا تو نہیں ہو گیا؟ اور اگر خدا نخواستہ ایسا ہو گیا ہے تو آج بھی اس کا باب رحمت واہ ہے، اس کی بخشش کا دروازہ کھلا ہوا ہے، بارگاہ نبوی کھلی ہوئی ہے۔ آج بھی صدق دل سے قبول کر لیں کہ یا اللہ جو ہوا وہ غلط ہوا، ہم توبہ کرتے ہیں اور اب سے عہد کرتے ہیں کہ تیرے نبی کی غلامی میں جئیں گے، تیرے نبی کی غلامی میں جان نکلے گی، تو آج بھی کایا پلٹ جاتی ہے۔ آج بھی وہ اللہ موجود ہے، اور آج بھی اسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت موجود ہے، اور بخشش کا دروازہ کھلا ہے۔ جب تک آنکھ بند نہیں ہو جاتی، جب تک سانس رک نہیں جاتی، جب تک موت آ نہیں جاتی، تب تک بخشش کا دروازہ کھلا ہے۔ میرے بھائی، اپنا اپنا محاسبہ کرو، اپنی اپنی زندگی کو دیکھو، اپنے صبح شام کو دیکھو، اپنے لین دین کو دیکھو، اپنے حلیے سے لے کر اپنے دل کی گہرائی تک ایک ایک چیز کو دیکھو، ہر چیز کو غلامی محمد الرسول اللہ کے رنگ میں ڈبو دو، رنگ دو۔ اللہ بھی تمہارا ہے، اور اللہ کا عالم بھی اور اللہ کی دنیا بھی تمہاری ہے، یہ دنیا بھی تمہاری ہے، آخرت بھی تمہاری ہے۔ شرط صرف یہی ہے کہ جہاں ہو، جیسے ہو، واپس آ جاؤ اللہ کی بارگاہ میں، محمد الرسول اللہ کی بارگاہ میں۔ وصلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وبارک وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔